آج کل عورتوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. 3-4 واقعے تو ابھی پاکستان میں ہوئے، حالانکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے. حقوق نسواں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو حقوق نسواں کا عنوان آج کل ایسا بدنام ہو گیا، اور مغرب نے جو عورتوں کو جھانسا دیا ہے حقوق کا، اور اس کے نتیجے میں ان کی عزت پامال کر کے رکھ دی، ان کی جو ایک رسپیکٹ تھی معاشرے میں اس کو ختم کر کے رکھ دیا، اس کو ایک بکاؤ مال بنا دیا. اسے ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. ہر ڈبے پر اس کی ننگی ٹانگوں کی تصویر، اس کے چہرے کی تصویر، کوئی کریم ہوگی تو اس میں، کوئی صابن ہوگا تو اس میں، کوئی دنیا بھر کی پروڈکٹ ہوگی تو اس میں اس کو شامل کر لیا گیا. تو اس سے اس کی جو عزت تھی، جو اس کی رسپیکٹ تھی، جو اس کا ایک تقدس تھا، وہ پامال ہو کر رہ گیا. اور اس کے نتیجے میں عورت بجائے اس کے کہ جو اس کو نعرہ دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں آزادی دلا رہے ہیں، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئی. مردوں نے اپنا حصے کا کام بھی ان کے ذمہ ڈال دیا کہ کماؤ بھی، بچے بھی پیدا کرو، گھر بھی سنبھالو. تو اس کے اوپر دورہ بوجھ لاد دیا. ہمارے دین نے، اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں، اس کی کوئی مثال کوئی دوسرا دین پیش نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث میں ان کو حق دیا جس کا کوئی تصور آپ سے پہلے معاشرے میں نہیں تھا. وہ عورت کی رائے کو کسی طرح بھی کوئی وقت نہیں دی جاتی تھی. اسے بالکل ایک حیوان سمجھا جاتا تھا اور اپنی خدمت اس سے لی جاتی تھی. باقی کوئی حق اسے نہیں دیا جاتا تھا. اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو دین نے انہیں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے. ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں، اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے. تو اتنی زیادہ اہمیت عورت کو، اور عورتوں کے جو حقوق دین اسلام نے دیے ہیں، اس کا دوسرے کسی دین میں کوئی تصور نہیں ہے. تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں جو ایک طرف تو دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک طرف تو جو آزاد عورتیں ہیں، جو مغرب زدہ عورتیں ہیں، وہ اس کی آزادی کا نعرہ لگا کر اس کی رہی سہی عزت اور آبرو کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں، اور جو معاشرہ مغرب کا ہے وہی معاشرہ یہاں وہ لانا چاہتی ہیں. یہ ایک طرف کی انتہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے بعض جاہل لوگ وہ عورت کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اس کو اپنی گویا ایک غلام اور ایک جانور کی طرح سمجھتے ہیں، اور اس سے بس گھر کا کام لینا ہے، اس کو بس اس کے اوپر آرڈر چلانا ہے، اس کو دبا کر رکھنا ہے. یہ دونوں طرز عمل غلط ہیں، دونوں طرف انتہا پسندی ہے. اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ اسے جتنی آزادی دین نے دی ہے وہ دیں، جو حقوق ہمارے دین نے اس کے لیے متعین کیے ہیں وہ اس کو دیں، اور اس کو معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ سمجھیں، اور اس کے لیے اس کو تعلیم دیں، اس کے جتنے بھی حقوق دین نے بیان کیے ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، میراث سے ان کو محروم کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان پر تشدد ہوتا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے. اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، ہمارے دین کی تعلیمات میں سب کچھ موجود ہے. تو اگر کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے، وہ قانون بھی ضرور بنایا جائے. اس کو میراث میں اس کا حق پورا اس کو ملنا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو زیادتی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پر اس کو بہیمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس پر بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. جو قانون سازی کی جاتی ہے اس نام پر، بعض اوقات اس میں اتنی زیادہ گویا انتہا پسندی ہوتی ہے کہ وہ دوسری طرف کی انتہا بن جاتی ہے. وہ ایسی قانون سازی ہوتی ہے کہ عورت کو مرد کا حاکم بنا دیا جائے، مرد کو اس کا غلام بنا دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور چلنے والی چیز نہیں ہے، اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے. دین نے دونوں کی حدود متعین کی ہیں.
مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کیا حقوق ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمارے دین میں بہت واضح طور پر موجود ہے۔ تو اس کے مطابق قانون سازی کی جائے گی تو ہمارے معاشرے سے ظلم و ستم بھی ختم ہوگا، اور جو بے راہ روی ہے اور جو آزادانہ روش ہے جس کی طرف معاشرے کو لے جانے کی لبرل طبقہ کوشش کر رہا ہے، اس کا بھی سد ہوگا۔